اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عامل آن لائن کے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو کچھ قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو قرض کافی زیادہ تھا، تقریباً 3000 دینار۔ پھر قرض کی واپسی کا وقت آ گیا تو وہ دوست اپنے اس دوست کے پاس گیا، بھائی میرے پیسے واپس دو۔ تو اس نے کہا کہ پیسے تو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے تو کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا، ساری رقم ڈوب گئی، میں آپ کے پیسے واپس نہیں کر سکتا۔ تو اس دوست نے کہا چلیں کوشش کرو کہ مجھے جلد ہی کوئی بندوبست کر کے دے دو، مجھے بھی ضرورت ہے، میں چند دن کے بعد دوبارہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر چلا گیا اور کچھ دن بعد پھر واپس آ کے اپنی قرض کی رقم کا مطالبہ کیا۔ تو اس دوست نے پھر وہی جواب دیا کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کو کہاں سے دوں رقم۔ یہ سن کر وہ دوست عدالت چلا گیا۔ قاضی نے اس شخص کو بلایا جس کے ذمے قرض تھا اور پوچھا کہ آپ کے ذمے اس شخص کے 3000 دینار ہیں؟ تو اس شخص نے کہا جی بالکل ہے، لیکن میرے پاس ابھی اس وقت نہیں ہے جو میں اس کو لوٹا سکوں۔ تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس 30 دن کا وقت ہے، اگر 30 دن تک آپ نے اس کی رقم واپس نہ کی تو آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص سخت پریشانی کے عالم میں عدالت سے روانہ ہو گیا۔ اب رقم اتنی بڑی تھی کہ 30 دن میں اس کو ادا کرنا اس کے لیے ناممکن تھا، اور وہ واپس گھر جا رہا تھا تو اسے اچانک ایک حدیث پاک یاد آئی، جس کا مفہوم ایسے ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا اور تو کچھ حل نظر نہیں آتا، درود پاک ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، صرف 3 دن باقی۔ 27 دن گزر گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی، آنکھیں تو بند ہوئی لیکن قسمت جاگ گئی۔ اسے ایک آواز سنائی دی کہ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ وہ صبح اٹھا، خوش تھا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ علی بن عیسیٰ نے کوئی نشانی مانگ لی کہ تمہیں واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ میں کیسے ثابت کروں گا؟ یہ سوچ کر پھر رک گیا اور حسب معمول درود پاک پڑھتا رہا۔ پھر جب رات ہوئی تو اس کے نصیب تو جاگ ہی گئے۔ خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ اور علی بن عیسیٰ وزیر سے کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے، اور کہنا کہ علی بن عیسیٰ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، اور تمہارا یہ عمل صرف تم اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اور جب وہ اٹھا تو بہت خوش تھا، اب تو ثبوت بھی مل چکا تھا۔ وہ خوشی خوشی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچا اور کہا کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، وہ آپ ادا کر دیں۔ علی بن عیسیٰ نے وزیر نے کہا کہ بھائی میں کیوں ادا کر دوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے، اور اگر وہ نشانی مانگے تو کہنا کہ تم فجر کی نماز کے بعد 5000 درود پاک پڑھتے تھے، اور یہ راز صرف تم اور تمہارا رب جانتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ علی بن عیسیٰ وزیر بے ساختہ بولے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہاں سے اٹھ کے اندر گیا اور 3000 دینار اس شخص کو دیے اور کہا جاؤ اس سے اپنا قرض ادا کرو۔ ایک اور 3000 دیے، اس سے کہا کوئی کاروبار شروع کرو، اور ایک اور 3000 دیے کہ کہا کہ جاتے ہوئے بچوں کے لیے کچھ لیتے جانا۔ وہ شخص جو کل تک 3000 تو کیا 1 دینار کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تھا، آج 9000 دینار لیے کھڑا تھا۔ اور جاتے ہوئے علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا بھائی ایک وعدہ کرو کہ جب بھی کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو
تو تم میرے پاس ہی آؤ گے۔ اگلے دن وہ شخص جب عدالت پہنچا تو اس نے 3000 دینار قاضی کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ قاضی، یہ قرض کی رقم ہے۔ قاضی بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ کل تک تمہارے پاس 1 دینار بھی نہیں تھا، پھر یہ اچانک 3000 کہاں سے آ گئے؟ تو اس شخص نے خواب والا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ تو قاضی نے اپنی جیب سے 3000 دینار نکالے اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنا قرض ان پیسوں سے ادا کرو، سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر ہی کیوں لے جائے، میں بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ قرض لینے والے نے بھی کہا کہ قاضی صاحب قلم اور کاغذ اٹھائیں اور لکھیں کہ میں نے اس شخص کا سارا قرض معاف کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر اس شخص نے قاضی صاحب کے 3000 دینار قاضی کو واپس کرتے ہوئے کہا، اب میرا قرض معاف ہو چکا ہے، اب آپ اپنی رقم واپس رکھ لیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، جو رقم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ادا کر چکا ہوں وہ میں واپس نہیں لے سکتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی قرض اور کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں تو درود پاک کا وظیفہ اپنا لیں، پھر دیکھیں آپ کے دن کیسے بدلتے ہیں، اور مجھے بھی ان خاص لمحات میں، ان خاص دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔